السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 4 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 6 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ میں حجاب پہنتی ہوں، کوئی روک سکے تو روک لے۔ ہفتے کے روز گلبرگہ میں کانگریس کی رکن اسمبلی کنیز فاطمہ کی قیادت میں مسلم طالبات اور خواتین نے احتجاج کیا۔ یہ خواتین کلاس میں حجاب پہننے کے حق کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ کنیز فاطمہ نے کہا کہ وہ کرناٹک اسمبلی میں بھی یہ معاملہ اٹھائیں گی۔ کانگریس کے رکن اسمبلی کنیز فاطمہ کی قیادت میں کرناٹک کے گلبرگہ میں ڈی سی آفس منی ودھان سبھا کے سامنے بڑی تعداد میں خواتین نے احتجاج کیا۔ اس دوران لڑکیوں نے ہاتھوں میں پوسٹر اور بینر تھامے ہوئے تھے جن پر حجاب کے حق میں نعرے لکھے ہوئے تھے۔ کانگریس کے رکن اسمبلی کنیز فاطمہ نے کہا کہ لڑکیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ امتحانات سے 2 ماہ قبل اسکولوں میں ان کے داخلے سے منع کیا جا رہا ہے، اس لیے تمام ذات اور مذہب کے لوگ ڈی سی آفس گلبرگہ میں جمع ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم حجاب کے رنگ میں تبدیلی کے لیے تیار ہیں تاکہ اسے یونیفارم سے ملایا جا سکے، لیکن ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اسمبلی میں بھی حجاب پہنتی ہوں، وہ مجھے روک سکیں تو روک لیں۔ ہم وزیر اعلیٰ کے نام ایک مکتوب روانہ کریں گے اور اس کے بعد اوڈوپی میں بھی احتجاج کیا جائے گا۔ کنیز فاطمہ نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک حجاب کوئی بھی طالبہ پہن سکتی تھی، وہ اچانک ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ برقع تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قبل ازیں جمعہ کے روز ریاستی حکومت نے یہ صاف کر دیا کہ یونیفارم کے اصولوں پر ہی عمل کیا جانا چاہیے۔ حکومت نے کہا کہ اس تعلق سے ہائی کورٹ کے فیصلہ سنانے تک تمام تعلیمی اداروں میں جو بھی یونیفارم ہے وہی برقرار رہے گی۔ گزشتہ روز راہل گاندھی نے بھی ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ حجاب کو بیچ میں لا کر انڈیا کی بیٹیوں کے مستقبل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ باحجاب مسلم طالبات کو کالج میں داخلہ دینے سے انکار کرنے والے پرنسپل کو برخاست کیا جائے۔ کرناٹک کانگریس نے ریاست کے اوڈوپی ضلع کے کنداپور پری یونیورسٹی کالج کے اس پرنسپل کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا ہے جنہوں نے حجاب پہن کر آنے والی مسلم طالبات کو کالج میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے قائد حزب اختلاف صدر رامیہ نے کہا کہ حکومت نے پری یونیورسٹی کالج سطح پر یونیفارم کو لازمی قرار نہیں دیا ہے تو پھر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایم ایل اے رگھوپتی بھٹ نے کالج انتظامیہ سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یونیفارم لازمی قرار دے دی گئی ہے، یہ کون ہے جو اسے لازمی قرار دے رہا ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک سرکاری کالج ہے، سرکاری خزانے سے تنخواہ لینے والا یہ پرنسپل بی جے پی ایم ایل اے کے کہنے پر دروازے پر کھڑا ہو کر گیٹ بند کر دیتا ہے۔ کالج کے پرنسپل کو برخاست کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسے سیاسی رخ دینے کے لیے بی جے پی طلباء کو بھگوا شال پہنانا چاہتی ہے، یہ جان بوجھ کر مسئلہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ بھگوا شالوں میں اتنے دنوں تک کیوں نہیں آئے؟ سر پر اسکارف کئی سالوں سے پہنا جا رہا ہے، یہ آئین میں درج ایک حق ہے، آپ اسے کیوں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچ گیا ہے، عدالت میں 2 عرضیاں دائر کی گئی ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ اس سے طالبات کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد مسلم لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنا ہے، یہ لڑکیوں کو پڑھائی سے دور رکھنے کی سازش ہے۔ ایک اویسی کو مارو گے تو لاکھوں پیدا ہوں گے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے دوران مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی کی گاڑی پر فائرنگ کے بعد سیاسی درجہ حرارت گرم ہو گیا ہے۔ باغپت کے چھپرولی میں ایک ریلی کے دوران بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ مجھ پر گولی چلانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے گاندھی جی پر گولی چلائی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوگی بابا اپنے استاد مودی کی طرح بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ یو پی میں زمینی سطح پر کوئی ترقی نہیں ہوئی، یہی نہیں بی جے پی نے تعلیم اور صحت پر کوئی کام نہیں کیا بلکہ جھوٹے وعدے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ کہا کہ مجھ پر گولی چلانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے مہاتما گاندھی کو مارا تھا۔ میں بی جے پی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوں، اسی لیے گولی چلائی گئی۔ ایک اویسی کو مارو گے تو لاکھوں اویسی پیدا ہوں گے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یہ بھی یاد دلایا کہ کووڈ کے دوران تبلیغی جماعت کے لوگوں کو نہ صرف ہراساں کیا گیا بلکہ ان کی بے عزتی بھی کی گئی۔ میں نے ہی تبلیغی جماعت کی بدنامی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ادھر دوسری جانب ایک ٹی وی چینل نیوز 24 سے بات کرتے ہوئے اینکر نے اسد الدین اویسی سے پوچھا کہ آپ کی ڈور ٹو ڈور مہم کیسی جا رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے فزیکل ریلی روک دی ہے، اس لیے مسئلہ ہے، پہلے مرحلے کے لیے بہت کم وقت بچا ہے، ایسے میں الیکشن کمیشن کو مزید چھوٹ دینی چاہیے۔
جب اینکر نے ان کی جانب سے 2 وزیر اعلیٰ اور 3 نائب وزیر اعلیٰ کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی سماج کے ساتھ اتحاد کیا ہے، ایسے میں ہماری طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت میں تمام معاشروں کے لوگ شریک ہوں۔ سوال کیا گیا کہ 100 سیٹوں پر الیکشن لڑ کر حکومت کیسے بن سکتی ہے؟ اسد الدین اویسی نے جواب دیا کہ ہم ہی تو 100 سیٹوں پر لڑ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری اتحادی جماعتیں بھی لڑ رہی ہیں۔ اس سوال پر کہ یوپی میں آپ کا سب سے بڑا حریف کون ہے، اسد الدین اویسی نے اکھلیش یادو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ایک مسلم لیڈر پچھلے اتنے سالوں سے جیل میں ہے، لیکن انہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب مسلم سماج اکھلیش کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، انہیں لگتا ہے کہ مسلم سماج دری بچھا کر ان کے سامنے بیٹھا رہے گا۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ اور اکھلیش یادو میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، ایک ناگناتھ ہے اور دوسرا سانپ ناتھ ہے۔ اسد الدین اویسی نے مزید کہا کہ ایس پی کے ایک بڑے مسلم لیڈر نے 12 مسلم امیدواروں کے نام اکھلیش کو بھیجے تھے، لیکن انہوں نے ان میں سے 11 نام نکال دیے۔ اسد الدین اویسی نے یہ بھی کہا کہ میری نظر میں اکھلیش یادو ایک ناکام سیاسی لیڈر ہیں۔ کشمیری صحافی کو ملک دشمن پوسٹوں پر گرفتار کر لیا گیا۔ کشمیر میں پولیس نے ایک ممتاز کشمیری صحافی کو گرفتار کر لیا ہے اور ان پر دہشت گردی کو سراہنے اور جعلی خبریں پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پریس پر کریک ڈاؤن میں تیزی آئی ہے۔ ویب سائٹ کشمیر والا کے ایڈیٹر فہد شاہ سے حالیہ سالوں میں ان کی رپورٹنگ کی وجہ سے کئی بار پہلے بھی پوچھ تاچھ کی گئی ہے۔ کشمیر پولیس نے سنیچر کو کہا کہ انہیں دہشت گردی کو سراہنے، جعلی خبریں پھیلانے اور عوام کو اکسانے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ کشمیری صحافی کی گرفتاری کے ایک دن بعد پولیس بیان میں کہا گیا ہے کہ فہد شاہ کی فیس بک پوسٹوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شبیہ کو خراب کیا ہے۔ ادھر دوسری جانب PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کشمیری صحافی فہد شاہ کی گرفتاری پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہا کہ آپ کتنے فہد شاہ کو حراست میں لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے خلاف کچھ بولنا بھی ملک مخالف سرگرمیوں سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے مزید کہا کہ فہد شاہ نے بطور صحافی جو کام کیا وہ زمینی حقائق پر مبنی ہے جو حکومت کو ناگوار گزرا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ فہد شاہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یوپی انتخابات، خوب ہو رہی ہے پنڈتوں اور نجومیوں کی کمائی۔ اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی اتر پردیش میں نجومیوں اور پنڈتوں کی کمائی شروع ہو گئی ہے۔ معروف و مشہور نجومی اور پنڈت ارون ترپاٹھی کا کہنا ہے کہ امیدوار اب اپنی پوشاک کا رنگ بھی جاننا چاہتے ہیں تاکہ انہیں فتح یابی ملے۔ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں کس سمت سے اپنی انتخابی مہم شروع کرنی چاہیے، یا پھر یہ کہ انہیں کھانے میں کیا کیا استعمال کرنا چاہیے۔ ارون ترپاٹھی کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ امیدوار یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں انتخابی تشہیر کے لیے کس رنگ کی گاڑی کا استعمال کرنا چاہیے۔ پریاگ راج جیوتش سنستھان کے ایک پجاری نے کہا کہ پہلا سوال نامزدگی کے لیے شبھ وقت کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ وہ امیدوار جو عام طور پر مذہبی رسوم کا عمل نہ کرانے کے لیے جانے جاتے ہیں وہ بھی ہم سے یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ کانپور کے ایک نجومی آچاریہ سندیپ نے کہا کہ ایک معاملے میں نے پایا کہ بیوی کی کنڈلی میں ستاروں کی حالت زیادہ معقول تھی، اور اب امیدوار یہ یقینی کر رہے ہیں کہ ان کی بیوی ان کی مہم میں ان کا ساتھ دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب سے انہوں نے اپنے ایک بھکت سے کہا کہ ہرا رنگ ان کی قسمت بدلے گا تو انہوں نے اب ہرے رنگ کا کرتا پہننا شروع کر دیا ہے، بھلے ہی ان کی پارٹی کا رنگ ہرا نہ ہو۔ نجومی نے ایک دیگر لیڈر کو مچھلی کھانا چھوڑنے کے لیے کہا تھا کیونکہ راہو ان کی کنڈلی میں خطرناک حالت میں تھا، اب وہ پوری طرح سے سبزی خور ہو گئے ہیں۔ لکھنؤ کے مشہور و معروف جوہری پریمل رستوگی نے کہا کہ امیدوار اپنے نجومیوں سے بہتر زیورات کے لیے صلاح لینے کے بعد انگوٹھیاں اور کنگن کے لیے آرڈر دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گاہک ہمیں اپنی انگوٹھیاں اور کنگن بنانے کے لیے مشکل سے 1 یا 2 دن کا وقت دے رہے ہیں، یہاں تک کہ فوری ڈیلیوری کے لیے زیادہ وقت کی پیشکش بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں ان انتخابات میں دباؤ بہت زیادہ ہے۔ ایک اور امیدوار نے ایک مقامی پھول والے کو ووٹنگ تک ہر دن پیلے رنگ کے 10 گلدستے دینے کو کہا ہے۔ ان کے نجومی نے انہیں واضح طور پر بتایا ہے کہ پیلا رنگ ان کے لیے خوشیاں لائے گا، اس لیے ان گلدستوں کو منصوبہ بندی کے ساتھ ان کے گھر میں رکھا جا رہا ہے۔ لدھیانہ میں راہل پر حملے کی کوشش۔
وزیر اعظم نریندر مودی کی سیکیورٹی میں چوک کے معاملے پر تنازع کے بعد آج اتوار کو پنجاب میں سیکیورٹی سسٹم پر ایک بار پھر سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ آج ہلوارہ سے لدھیانہ جاتے وقت کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر ایک نوجوان نے جھنڈا پھینک کر مارا۔ راہل گاندھی کی کار ایئر فورس اسٹیشن ہلوارہ سے لدھیانہ حیات ریجنسی ہوٹل جا رہی تھی۔ ہرشیلا ریزورٹ کے سامنے ایک نوجوان نے کانگریس پارٹی کا جھنڈا دے مارا جو سیدھا راہل گاندھی کے منہ پر لگا۔ اس کے بعد راہل گاندھی بری طرح گھبرا گئے۔ کار کو سنیل جاکھڑ چلا رہے تھے اور وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی اور پارٹی صدر نوجوت سنگھ سدھو پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ اس واقعے کے بعد سیکیورٹی پر تعینات تمام افسران کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کا یہ گروپ پارٹی تنظیم NSUI کا تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تنظیم کے کسی رکن نے جوش میں جھنڈا راہل گاندھی کی طرف پھینکا جو سیدھا ان کے چہرے پر جا لگا۔ ابھی تک پولیس کی جانب سے کسی گرفتاری کی اطلاع نہیں ہے۔ جھنڈا مارنے والا نوجوان اپنے ساتھیوں سمیت موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔